السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگوں اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمانوں پر سب سے پہلا کون سا گناہ ہوا تھا اور زمین پر سب سے پہلا کون سا گناہ ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بعض حضرات مفسرین نے سورۃ الفلق کی آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہی کا ہوا. آسمانوں میں ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام پر حسد پیدا ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جو مرتبہ اور جو مقام دیا گیا اللہ کی طرف سے، ابلیس اسے برداشت نہیں کر سکا. اور زمین پر جب قابیل نے حابیل کو دیکھا کہ حابیل کو ایک نعمت مل رہی ہے تو قابیل اسے برداشت نہیں کر سکا. قابیل کو حابیل پر حسد پیدا ہوا. آسمانوں پر جو پہلا گناہ ہوا، اس گناہ کے نتیجے میں ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے مردود قرار دیا گیا. اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا حسد کا، اس کے نتیجے میں قتل کا جرم قابیل سے صادر ہوا اور قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا اسی حسد کے نتیجے میں. اللہ رب العزت والجلال ہی ساری کائنات کے پیدا فرمانے والے ہیں اور اللہ اپنی حکمت اور مصلحت سے بندوں کے درمیان اپنی نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں. جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ان ساری چیزوں کے تقسیم فرمانے والے اللہ ہیں. اللہ کی طرف سے بندوں کے درمیان اسے تقسیم کیا جاتا ہے. اللہ کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو شہرت دیتے ہیں، کسی کو دولت دیتے ہیں، کسی کو حسن جمال دیتے ہیں، کسی کو خاندانی شرافت عطا فرماتے ہیں، کسی کو علمی لیاقت عطا فرماتے ہیں، کسی کو کوئی خاص ہنر اللہ کی طرف سے ملتا ہے، کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے.
اللہ کی طرف سے ان ساری چیزوں کو اور نعمتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور جب ان نعمتوں کے تقسیم فرمانے والے اللہ ہی ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کی نعمت کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک جلن سی پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی نعمتوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اسے جو نعمت ملی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، اور وہ نعمت اس سے چھین لی جائے، نعمت وہ ختم ہو جائے اور اس کی بے عزتی ہو، اس نعمت سے وہ بالکل الگ ہو جائے۔ یہ جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس خواہش کا نام حسد ہے، اور اس طرح کی خواہش کے پیدا ہونے کے دو بنیادی سبب ہیں، دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اس طرح کی خواہش کرنے والے کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت اور دنیا کی حرص ہوتی ہے، اور دوسری وجہ وہ جس سے اس طرح کی حسد کر رہا ہے، اس طرح کا حسد جس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس سے بغض ہوتا ہے، اس سے نفرت ہوتی ہے۔ تو ایک تو عہدے اور منصب کے لیے کہ میرا مقام اونچا رہے، میرا مرتبہ اونچا رہے، مجھے عہدہ ملے، مجھے منصب ملے، یہ دنیا کی حرص، دنیا کے منصب کی، دنیا کے مال کی حرص، اور دوسری وجہ بغض اور عداوت۔ ان دو بنیادوں پر کسی بھی شخص کے دل میں دوسروں کا حسد پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اسے جو نعمت ملی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اور اس طرح کا جو حسد پیدا ہوتا ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اسے جو نعمت ملی ہے وہ نعمت چھن جائے، یہ خواہش اس کے دل کے اندر آتی ہے۔ اب اس نعمت کے اس سے چھن جانے کے بعد میں مجھے اس جیسی نعمت مل جائے، اور مجھے جب اس جیسی نعمت مل جائے تو پھر اسے اگر یہ نعمت باقی رہے تو ٹھیک ہے، باقی نہ رہے تو اچھا ہے۔ مجھے تو وہ نعمت مل جائے لیکن اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، یا اگر باقی رہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے وہ نعمت مل جائے۔ ایک تو یہ خواہش ہوتی ہے، اور دوسرا درجہ حسد کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، ختم ہی ہو جائے، وہ نعمت صرف میرے پاس باقی رہے، وہ نعمت صرف میرے پاس رہے، اس کے پاس نہ رہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ جو سب سے رذیل ترین اور بدترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے وہ نعمت مجھے ملے نہ ملے، مجھے نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے پاس وہ نعمت کیوں رہے، اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ اور اس طرح کے جو جذبات اور خیالات یا خواہشات یا حسد دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس میں بنیادی طور پر اس طرح کا حسد کرنے والا گویا اللہ کی تقسیم سے ناراض، وہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے بتائی ہوئی تقدیر پر، بنائی ہوئی تقدیر پر، اللہ کی تقسیم پر وہ راضی نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے بندوں کے درمیان جن نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں اس تقسیم پر یہ راضی نہیں ہے۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے، جو شخص دوسروں کی نعمتوں کے چھن جانے کی خواہش کرتا ہے اور دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتا ہے، اس حسد کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسا حسد کر رہا ہے، اور اس حسد کی وجہ سے اس کا دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کا نقصان اس وجہ سے کہ وہ جس کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش کر رہا ہے، اگر اس سے وہ نعمت چھن نہ جائے، اگر اس کے پاس وہ نعمت باقی رہے اور اسے وہ نعمت نہ ملے تو وہ اندر اندر سے گھٹن محسوس کرتا ہے، کڑن محسوس کرتا ہے، وہ جلن کی آگ میں جلتا جلتا اس کی صحت گرنے لگتی ہے، اس کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی نقصان ہے کہ اس کے گھٹن کی وجہ سے اس کی صحت متاثر ہو رہی ہے،
اور اس کے آخرت کا نقصان یہ ہے کہ یہ حسد اس کی نیکیوں کے آگ کو کھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر آگ لکڑی میں لگ جائے تو جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھاتا چلا جاتا ہے اور نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حسد کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے حسد کا یہ اخروی نقصان ہے۔ حسد کا آخرت میں بہت بڑا نقصان سامنے آئے گا اور اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم میری تقسیم سے راضی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلتیں بخشی ہیں، ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا نہ کرو۔ جو غیر اختیاری نعمتیں ہیں جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، جیسے خاندانی شرافت ہے، حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، ایسے غیر اختیاری کمالات جن کے حاصل کرنے کا تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، یہ محض اللہ کی تقسیم ہے۔ اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ فلاں کو اتنا حسن و جمال کیوں مل گیا، اس سے وہ حسن و جمال چھن جائے اور میں حسین و جمیل بن جاؤں۔ اگر تم ایسی خواہش کر رہے ہو غیر اختیاری کمالات میں تو ایسا نہ کرو۔ اور آگے اللہ نے مثال بیان فرمائی، اللہ نے جسے مرد بنایا ہے وہ مرد ہے، اللہ نے جسے عورت بنایا وہ عورت ہے۔ عورت یہ خواہش نہ کرے کہ کاش میں مرد ہو جاتی، مرد یہ خواہش نہ کرے کہ کاش میں عورت ہو جاتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ اسی طرح اللہ نے کمالات کو، فضائل کو، خوبیوں کو بندوں میں تقسیم فرمایا۔ اللہ نے کسی کو دولت دی، کسی کو صحت دی، اس کی تقسیم ہے۔ دولت مند یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس ایسی صحت ہے، اور دولت مند صحت مند آدمی پر حسد کرے، اور صحت مند آدمی دولت مند آدمی کی دولت کو دیکھ کر حسد کرے، یہ بالکل غیر شرعی چیز ہے، گناہ کا کام ہے۔ اللہ نے اسے دولت دی ہے، اسے صحت دی ہے، اور اللہ کی تقسیم بھی ایسی ہے کہ کسی کو اللہ نے فیکٹریوں کا مالک بنایا، وہ کئی فیکٹریوں کا مالک ہے، زندہ ملیں اس کے پاس ہیں، کئی مل اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ کئی مل کا مالک ہے، کئی فیکٹریوں کا مالک ہے، عالیشان اس کے بنگلے ہیں، شاندار اس کی کاریں۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے دسترخوان پر انواع و اقسام کے لذیذ لذیذ کھانے سجائے جاتے ہیں، اور سارے کھانے، فروٹ اور ساری نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر نے اسے ان غذاؤں کے کھانے سے منع کر رکھا۔ وہ 2 لقمے سے بڑھ کر کھا نہیں سکتا، اس کا معدہ 2 لقمے سے زیادہ کسی غذا کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، وہ نعمتوں کو استعمال ہی نہیں کر پاتا ہے۔ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو سارے بنگلے، ساری کاریں، ساری عمارتیں اور سارے فیکٹریوں کا مالک ہونے کے باوجود بھی اسے نیند کے لیے گولیاں لینی پڑتی ہیں، تب اسے نیند آتی ہے۔ اور ایک محنت مزدوری کرنے والا غریب مزدور جس کے پاس آج کا کھانا ہے تو کل کا کھانا نہیں ہے، لیکن صبح سے شام تک 8 گھنٹے وہ بوجھ اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے دسترخوان پر چٹنی اور روٹی ہوتی ہے، وہ بھوک کی وجہ سے پیٹ بھر کر لذت سے کھانا کھاتا ہے، اور بستر پر لیٹتا ہے تو ڈیپ سلیپنگ، بالکل گہری نیند 7-8 گھنٹے کی وہ اطمینان سے سو کر اٹھ جاتا ہے، اسے گولیاں لینی نہیں پڑتی۔ اللہ نے اسے صحت دے رکھی ہے، اسے دولت دے رکھی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی اس تقسیم پر بندوں کو راضی رہنے کا اللہ نے حکم دیا، ایسی اللہ کی تقسیم ہے، اس میں کسی کو حسد کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک فرضی واقعہ، تمثیلی واقعہ بتلایا جاتا ہے، اگرچہ کہ واقعہ تمثیلی ہے، بڑا سبق آموز ہے۔
بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ کوا اپنی زندگی بڑی خوشی سے گزار رہا تھا، اس نے اچانک اپنے رنگ کو دیکھا کہ میرا رنگ تو بالکل کالا ہے، اور اس کی نظر ایک سفید کبوتر پر پڑی۔ کبوتر کا رنگ دیکھ کر کوا خوش ہو گیا کہ یہ سفید رنگ کا، واہ کتنا خوبصورت ہے۔ کوا اڑتا ہوا اس سفید رنگ کے کبوتر کے پاس پہنچا، اس سے کہنے لگا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے پاس ایسا خوبصورت رنگ ہے، سفید رنگ کے ہو، مجھے دیکھو میں کالے رنگ کا ہوں، میرا رنگ کتنا برا ہے اور تم کتنے خوش نصیب ہو۔ کبوتر نے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں سب سے خوش نصیب ہوں، میرا رنگ سفید ہے، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا کہ اس کے دو رنگ ہیں تو میں سمجھا کہ طوطا کتنا خوش نصیب ہے جس کے دو خوبصورت رنگ ہیں، طوطا تو بڑا خوش ہوگا اپنی اس رنگت پر۔ کوا کہنے لگا کبوتر بھی اپنے اس رنگ سے خوش نہیں ہے، تو چلو طوطے کے پاس جاتے ہیں۔ طوطے کے پاس پہنچا، اس سے کہنے لگا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے پاس دو رنگ ہیں، خوبصورت ہو، تمہیں تو اپنے اس رنگ پر بڑا فخر ہوگا، بڑی خوشی ہوگی۔ طوطے نے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں، میرے پاس دو رنگ ہیں، لیکن میں نے مور کو دیکھا جس کے پاس کئی رنگ ہے، میں مور کو دیکھ کر میری ساری خوشی کافور ہو گئی، ساری خوشی چلی گئی کہ مور کے پاس اتنے رنگ ہیں، مور تو بڑا خوش ہوگا۔ کوا کہنے لگا طوطا بھی اپنے رنگ میں خوش نہیں ہے، چلو مور سے ملتے ہیں۔ مور کی تلاش کرتے کرتے آخر وہ زو میں پہنچا اور چڑیا گھر میں جا کر دیکھا کہ مور بند ہے، قید میں، جال کے اندر اسے بند رکھا گیا ہے اور قید خانے میں وہ مقید ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کوا بیٹھا انتظار کرتا رہا، جب سارے شائقین دیکھنے والے تماشا بین سب چلے گئے تو تنہائی میں کوا مور کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں اتنے رنگ دیے ہیں اور اتنے رنگ پر تمہیں بڑا ناز ہوگا، بڑا فخر ہوگا اور بڑے خوش ہوگے تم، اور بڑی خوشی کی تمہاری زندگی گزر رہی ہوگی، تمہیں کوئی رنج نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ تو مور نے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں سب سے خوش نصیب ہوں، لیکن میرے اس رنگ کی وجہ سے جب مجھے اس قید خانے میں ڈال دیا گیا، جالیوں میں بند کر دیا گیا اور یہاں لا کر میری آزادی مجھ سے چھین لی گئی، پھر میں غور کرنے لگا کہ سارے پرندوں میں سب سے خوش نصیب کون ہے ایسا جسے قید نہیں کیا جاتا، بند نہیں کیا جاتا، تو مجھے نظر آیا کہ کوا ایک ایسا خوش نصیب پرندہ ہے جسے قید نہیں کیا جاتا، جسے بند نہیں کیا جاتا، جالوں میں رکھا نہیں جاتا۔ تو میں سوچنے لگا کہ کوے سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے آزادی نصیب ہے۔ ایک تمثیلی قصہ ہے، فرضی واقعہ، لیکن اس واقعے کی گہرائی میں سوچ کر دیکھیں کہ دنیا میں جتنے لوگ دوسروں پر نظر دوڑاتے ہیں اور دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں اور دوسروں کی نعمتوں کو اپنی نعمت سے بڑا سمجھ کر اپنی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ کبھی اپنی نعمتوں پر خوش نہیں رہتے۔ وہ اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر کے دوسروں کی نعمتوں کے چھین جانے کی تمنا نہ کریں، وہ خوش نصیب ہیں اور انہی کو خوشی کی زندگی ملتی ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں کہ ان کو یہ نعمت کیوں مل گئی، ان سے یہ نعمت چھین جائے، جسے حسد کہا جاتا ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور یہی حسد کا وہ جرم ہے جس کی وجہ سے ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک علم والا دوسرے کے علم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ہنر والا دوسرے کے ہنر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس آپسی حسد کی وجہ سے ہماری تجارتوں کا خسارہ اور نقصان ہو رہا، اور ہم ایک دوسرے کی تجارت کا خسارہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تجارت کا خسارہ اور نقصان دیکھ کر ہمیں رنج ہونے کے بجائے ہمارے دل میں لڈو پھوٹتے ہیں کہ چلو ہمارے پڑوس کے دکاندار کے ایسے خسارہ اور ایسا نقصان ہو رہا، اور پھر ہم اس کے خسارے اور نقصان پر خوشیاں مناتے ہیں، اس سے ہمارے دلوں میں حسد ہوتا ہے۔ یہ ہر لائن میں، ہر میدان میں
جو لوگ دوسروں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور دوسروں کی نعمتوں کے چھن جانے کی خواہش کرتے ہیں، اس سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک دوسرے پر اس طرح حسد کرنے سے منع فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ کاروبار، یہ تجارتیں، یہ نعمتیں، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ مالداری اور یہ اسی طرح دین میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، علم کے میدان میں، ہنر کے میدان میں، فن کے میدان میں، سب اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ نے اسے تقسیم فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہ کر ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں پر خوش ہو کر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو کمالات اور فضائل حاصل کیے جا سکتے ہیں، اختیاری کمالات ہیں، اختیاری فضائل ہیں جن کو کسب کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسے کمالات اور ایسے فضائل کے حاصل کرنے پر شریعت نے ہمیں ابھارا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ ہمیں ایسے کمالات، ایسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہر طرح کے رذائل سے، برے اخلاق سے، برے افعال سے، برے اعمال سے، بری خواہشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے، آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے کاموں سے، بری خواہشوں سے۔ ایسے برے افعال، برے اعمال، برے کام اور بری خواہشوں سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔